مہینے کے اندر لوگوں نے یہ طے کیا ہوتا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے اپنے طور پر طے کیا ہوتا ہے، تو بار بار یہ سوال آتا ہے تو کیا ہمیں زکوٰۃ دینے سے پہلے جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کے متعلق تحقیقات کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس کو میاں اگلے مہینے کو نہیں کہتے، آپ کو بھی نہیں صحیح طرح یاد، یہ جو گزر رہا نا رجب، اس کو لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ کا مہینہ، ٹھیک ہے، جو آگے آ رہا اس کو کہتے ہیں شب برات کا مہینہ، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ہیں باتیں بناوٹی، نہ وہ شب برات کی کوئی حقیقت ہے، نہ اس رجب کے مہینے میں زکوٰۃ کی کوئی حقیقت، دین میں کوئی بات نہیں ہے۔ رمضان شریف میں زیادہ لوگ دیتے ہیں کہ چلو ثواب زیادہ ہوتا ہے، یہ رمضان میرے دین زکوٰۃ اس مہینے میں دینے کا بھی کوئی شرعی حکم نہیں ہے، دیتے ہیں تو دیتے رہیں، دین میں یہ کہ سال بعد دیں، اپنی صورت کے لیے کوئی مہینہ بھی مقرر نہیں، حکومت نے بھی زکوٰۃ کا مہینہ رمضان ہی کو کرنا ہی تھا نا، کوئی بات نہیں، اگر وہ محرم بھی کر دیتے تو کر سکتے، انتظامی مسائل میں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دین میں کوئی مہینہ زکوٰۃ کا نہیں۔ اس میں سوال یہ ہے کہ بار بار ہم سے پوچھتے ہیں کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا روپیہ پیسہ صحیح جگہ تک پہنچ جائے، تو اس کے متعلق مولانا کیا تحقیق کرنی جائز ہے؟ اذان ہوگی، ایک جواب دے دیں نا، یہی کیا ہے وہ پوچھ رہے، اذان ہو چکی زکوٰۃ کے بارے میں، کیا کہ کیا زکوٰۃ دینے سے پہلے جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کے متعلق چھان پھٹک کرنا شرعی اعتبار سے ہماری ذمہ داری میں ہے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، جس کے بارے میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید حقداروں کو شبہ ہے، کریں چھان بھی، باقی زیادہ انویسٹیگیشن کی ضرورت بھی نہیں۔ ایک شخص بازار غریب نظر آتا، اس نے کہہ دیا، آپ کو اتنی پڑتال کرنے کی کیا بات؟ نہیں، اگر ایک بندہ کر لیتا تو کوئی حرج نہیں اس میں، کیونکہ جس طریقے سے گورنمنٹ ہے یہ ختم کرتے حدیث پاک سنا دیں تاکہ دینے والے راضی ہو کر گھروں کو جائیں کہ آپ کا اسی وقت اللہ کے ہاں جو ہے نا کھاتے میں درج ہوتا، آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے۔ یہ ایک شخص نے فیصلہ کیا صحیح حدیث پاک کہ میں صبح کسی مسکین کی مدد کروں گا، گیا تو ایک چور کی مدد کر، چور تھا وہی لے گیا، صبح شور برپا ہو گیا کہ چور کا کام بن گیا، یار اس کو کسی نے دے دیے پیسے، یہ غمگین ہوا بیچارہ کہ میری زکوٰۃ تو گئی۔ اگلے دن گیا، کوئی زانی عورت ملی، اس کو دے دیا، وہ بھی پتہ چلا کہ وہ تو عورت بدکار تھی۔ ایک دن دیا تو اسی طرح امیر کو دے دیا، غنی کو، امیر آدمی رجے پوجے کو پریشان ہوا۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا کہ اس کو خواب میں اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ تجھے غمگین ہونے کی ضرورت کیا ہے، تو نے میرے نام پر دے دیا، تیرے سر کے قبول ہے، باقی تو کیا جانے کہ وہ چور شاید کب ہو اور اس لیے چوری کرتا ہو، تیرے سر کی وجہ سے چوری سے باز آ گئے، یہ تو اللہ کی مرضی، چوری چھوڑ دے۔ زانی عورت صرف اپنی بیچاری مجبوری کی وجہ سے عصمت بیچتی ہو، وہ توبہ کر دے، اور امیر آدمی جو ہے اس کو شرم آ جائے کہ لوگ دیتے یار میں کیوں نہیں دیتا، وہ دینا شروع کر۔ یہ حکمتیں اسے سمجھائی گئیں کہ تم میرے کارخانے میں دخل نہ دو، تم نے دے دیا، تم کو ثواب مل گیا، تمہیں کیا اس سے کس کو ملا کے، یہ باتیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی زکوٰۃ دینے والے کو بہت زیادہ تکلف اور تردد کے اندر نہیں پڑنا چاہیے کہ جسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کے متعلق چھان بین کرے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی اعلان کر دیں کہ زکوٰۃ دینے والا کسی کو نہ بتائے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ بھی جو بات بن گئی پہلے کیا زکوٰۃ میں غلط بات ہے، آپ نے کو کہیں اپنے دماغ میں رکھیں، کسی کو بالکل کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ لوگ ملیں، ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001177777۔ میاں طاہر اور مولانا مفتی محمد اسحاق کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔